ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہم رابطہ کریں اور اپنی روایات کو برقرار رکھیں اور آپ سے مشاورت بھی کریں۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح جیسے کارنر میٹنگ شروع ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس جرگے کا رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ ہم لوگ اپنے پروگرامز یہاں پہ جس طریقے سے ہم لوگ ایک ایک محلے میں جا کر کارنر میٹنگز کرتے ہیں اور پھر وہ کارنر میٹنگز آہستہ آہستہ کر کے جلسوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، تو وہی سلسلہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو تمام معززین سے ہم یہ گزارش بھی کریں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ہمارا مرکزی آفس جو ہے وہ ابراہیم حیدری کا جاموٹ آفس، جسے ایم پی آفس کے نام سے آج کل کہا جاتا ہے اور پرانا نام بنگلو کہتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ اپنا شیڈول لے سکتے ہیں۔ جن کو کارنر میٹنگز کے لیے ڈیٹ چاہیے وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھوا دیں تاکہ ہم لوگ اپنے الیکشن کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت ہمارے مقابلے میں جو امیدوار لائے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، مسلم لیگ نون پرانے چہرے ہی لے کے آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نئی شکل میں آ رہے ہیں اور کچھ پروگرامز انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے جو بری طرح ناکام بھی ہوئے ہیں، جس کے مقابلے میں آج ہم نے یہ پہلا عوامی جرگہ رکھا ہے اور وہ ایک ہی جرگہ ان کے لیے کافی ہے۔ وہ ثابت کر رہا ہے کہ ابراہیم حیدری یا ہمارا حلقے کا نمبر اب چینج ہوا ہے، حلقہ 87 اور 230 کے عوام پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ایم پی ایز اور ہمارے ایم این ایز کی کارکردگی آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جو ابراہیم حیدری کی حالت تھی جس میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کام بھی ہوئے۔ باقی تفصیلات جو ہے وہ آپ سے جب آپ کے ایم پی اے اور ایم این اے خطاب کریں گے تو وہ اس میں آپ کو بتائیں گے اپنے کارکردگی کے حوالے سے۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی جیسے ہمیشہ اس ابراہیم حیدری نے جاموٹ کا ساتھ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا اور بھٹو صاحب کے نعرے کو بلند کیا، اسی طریقے سے اس بار بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح جوگ در جوگ نکل کے ہمارے لوگوں کو، ہمارے امیدواروں کو کامیاب کریں گے اور ان کو ایوانوں میں دوبارہ پہنچائیں گے۔ بڑی مہربانی، آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی بھٹو۔